آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن حکیم کی علمی، اخلاقی، مذہبی، معاشی، معاشرتی، قانونی اور سیاسی اہمیت۔ کیونکہ قرآن ہمارا دستور اور آئین ہے، اور قرآن جامع اور مانع ہے کہ قرآن کے بعد نہ کوئی آسمانی کتاب آنی ہے اور نہ ہی کوئی شریعت آنی ہے۔ لہذا قیامت کے آنے تک جو بھی انسان پیدا ہوگا، وہ افریقہ کے جنگلوں میں پیدا ہو یا یورپ کے جزیروں میں پیدا ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو منشور اور دستور دیا ہے وہ قرآن ہے۔ کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا ایک لیکچر میں کہ قرآن بین الاقوامی کتاب ہے۔ قرآن کا پروگرام بین الاقوامی ہے، اس لیے ذکرہ للعالمین کہا گیا۔ یہ عالم کے لیے نصیحت ہے۔ ہدایت تو متقین کو کرے گا، لیکن نصیحت، ہدایت، رہنمائی پورے عالم کے لیے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، پورے دنیا کے انسانوں کے لیے ان کی نبوت ہے، ان کا پروگرام، ان کی شریعت پورے دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، اور قرآن بھی پورے دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ تو آج ہم قرآن کی علمی، اخلاقی، مذہبی، معاشی، معاشرتی، قانونی اور سیاسی اہمیت کو اجاگر کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن کی علمی اہمیت۔ قرآن حکیم قادر مطلق، مالک کائنات کی آخری کتاب ہے، جو بنی نوع انسان کی منفعت کے لیے نازل ہوئی۔ یہ کتاب علوم کا خزانہ ہے۔ قرآن حکیم کی ابتدائی آیات جو مکہ مکرمہ کے قریب، مقام منی کے قریبی پہاڑی کی چوٹی پر غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، جن سے علم کی فضیلت اور اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ سورہ علق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے اور اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا، اور اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدم سے وجود دیا۔ انسان بالکل کورا تھا۔ دوسری جگہ قرآن والا نے کہا ظلوماً جہولا، کہ انسان بالکل کورا جاہل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو وہ کچھ سکھایا جو بالکل نہیں جانتا تھا۔ قرآن تمام علوم کا خزانہ ہے، منبع و مرکز علوم کا قرآن ہے، کیونکہ سارے علوم کو اللہ نے قرآن میں جمع کیا ہے۔ سارے علوم کی بیسک ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، ریاضی ہو، کیمسٹری ہو، کوئی بھی علم ہو، اس کا منبع اور مرکز قرآن ہے۔ بنیاد اور بیسکس ہمیں قرآن دے رہا ہے، باقی پھر انسان جب اپنی محنت اور کوشش سے تحقیق اور ریسرچ کے میدان میں نکلتا ہے تو پھر
بہت ساری راہیں کھل جاتی ہیں۔ قرآن حکیم نے بنی نوع انسان میں علم کی حقیقت کو واضح کیا، اس میں بے شمار علوم کی نشاندہی کی گئی، بے شمار اقوام و ملل کے واقعات کو بیان کیا گیا، اور اس صحت کے ساتھ کہ پہلے ان سے متعلق معلومات واضح نہیں تھی۔ قرآن مجید کی بدولت جہالت کی تاریکیاں ختم ہوئیں، لوگوں نے قرآن حکیم کے علوم سے اپنے آپ کو برابر کیا۔ قرآن حکیم ادبی نقطہ نظر سے ایک بہترین کتاب الہی ہے، جس کی عبارت میں گہرا ربط ہے۔ مرکبات، جملوں اور فکروں کی شیرینی و حلاوت قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن حکیم کے سب سے پہلے معلم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انما بعثت معلما، فرمایا آپ نے مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد بنا کر بھیجا، جنہوں نے آ کے بنی نوع انسان کو قرآن کی تعلیمات سے مشرف کیا۔ قرآن حکیم کی مذہبی اہمیت۔ قرآن حکیم کتاب عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب دیگر مذاہب کی کتابوں سے انفرادی اور امتیازی مقام رکھتی ہے۔ اس کے احکام پر عمل کرنا سہل اور آسان ہے۔ اس نے زندگی کے بسر کرنے کے طریقے واضح طور پر سمجھائے ہیں۔ قرآن کا تصور عبادت دوسرے تمام محدود مذاہب اور تحریف شدہ ادیان سے مختلف ہے۔ اسلامی تصور عبادت صرف یہ نہیں کہ خاص انفرادی دائرے میں عبادت کے چند مقررہ طریقوں کو پورا کر دیا جائے، بلکہ اس کا تصور پوری زندگی پر محیط ہے۔ قرآن حکیم انسان میں ایمانی قوت پیدا کرنے کا خواہاں ہے۔ ایمان و یقین سے بہرہمند انسان عدل، محبت اور احسان کی اقدار سے سرشار ہو کر اپنے مسلمہ حقائق و مقاصد کے لیے کوشاں رہتا ہے، اور اپنے فرائض منصبی کو ایثار کے ساتھ ادا کرتا ہے، خواہشات اور مفادات کی قربانیاں دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ قرآن حکیم انسان کا تعلق اللہ وحدہ لا شریک لہ سے قائم کراتا ہے کہ وہ خالق مالک کائنات کا ایک اللہ ہے، اور انسان مخلوق الہی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات، جو کہ اکیلی وحدہ لا شریک لہ ذات ہے، جو کہ بے شمار صفات کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عبادت بھی اس کی کرو، اور مشکلات و مسائل میں بھی اسی کی بارگاہ میں فریاد کرو۔ ہر مسئلے کا حل اللہ کی ذات سے ملے گا، ہر مشکل مدد اللہ ہی کی ذات سے ملے گی۔ قرآن حکیم نے بنی نوع انسان کے سامنے رسالت و نبوت کی حقیقت کو واضح کیا۔ دنیا کے لوگوں کی ہدایت اور بہتری کے لیے انبیاء اور رسول علیہ السلام رب کائنات کی طرف سے آتے رہے، اور وہ اپنے فرائض کی بجاوری میں شب و روز کے اوقات میں مصروف رہے، خود بھی احکام الہی کے مطابق عبادت و خدمت کرتے رہے، اور قوم کو بھی احکام الہی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ قرآن حکیم کے نزول کے وقت لوگوں کو مذہبی تعلیمات سے شناسائی نہیں تھی۔ اگر آگاہی تھی
تو بھی نہ ہونے کے برابر تھی، اور وہ رسوم و رواج پر مشتمل تھی۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں تبدیلی کر لی جاتی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے خود لی، اور ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تو اب قرآن کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جو مذہبی احکامات دین کے اعتبار سے دیے گئے وہ سالم ہیں، وہ جامع اور مکمل ہیں، جبکہ پہلے رسولوں کے کتابوں میں اور شریعتوں میں تعریف کی جاتی تھی، اس وقت کے رسوم و رواج کے اعتبار سے تبدیلی لائی جاتی تھی۔ لیکن قرآن مجید نے جو مذہبی پروگرام دیا وہ مسلم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ قرآن حکیم کی اخلاقی اہمیت۔ قرآن حکیم کی تعلیمات سے واضح ہوا کہ انسان سے دنیا میں مادر پدر آزاد پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور ایک دن انسان کو اپنی پوری زندگی کا حساب اللہ کے حضور میں پیش ہو کے دینا ہے۔ اسلام کے اخلاقی امور کا کمال یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ کر ادا کیے جائیں کہ اللہ کے احکام ہے، اور انسانوں کو اللہ کے بتائے ہوئے معیار خیر و شر کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس میں ان کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ دین اسلام میں اخلاق بھی دوسرے مذہبی امور کی طرح ایک عبادت ہے، اس لیے اس کا مقصود بھی ہر قسم کی دنیاوی، نفسانی اور ذاتی اغراض سے پاک ہوتا ہے۔ عشاء ربانی ہے وَمَن يُرِدْ ثواب الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرة نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ آل عمران میں ہے، اور جو شخص اپنے اعمال کا بدلہ دینا چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہوگا اس کو وہاں اجر عطا کریں گے۔ اگر کوئی کار خیر بدنیتی، ریاکاری اور نمائش کے جذبے سرشار ہو کر انجام دیا جائے وہ باطل ہوگا اور اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان رکھنے اور ایذا دینے سے برباد نہ کرو۔ انسانوں کے باہمی میل جول سے جو فرائض اور ذمہ داریاں ایک دوسرے پر عائد ہوتی ہیں انہیں اچھے طریقے سے ادا کرنا اخلاق کہلاتا ہے، اور اس طرح معاشرے کے افراد کے درمیان خیر و تعاون کی فضا کو قائم کرنا یہ معاشرے کے افراد کے اوپر لازمی ہوتا ہے۔ اے ایمان والو تم نیکی اور تقویٰ کے کاموں اور ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ قرآن مجید نے اس اخلاقی وصف کی وضاحت سے دعوت دی ہے۔ قرآن حکیم نے امت مسلمہ کو خیر امت قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔
اس لیے ہر مقام پر فرض ہے کہ وہ جس مقام پر بھی برائی کو دیکھے اسے ختم کرنے کی کوشش کرے اور ہر حالت میں حق اور سچی بات کو پروان چڑھائے۔ سورہ عصر میں ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تم ایک دوسرے کو سچائی کی تلقین کرو اور تم صبر و تحمل کی بھی تلقین کرتے رہو۔ امت مسلمہ کے عدل و انصاف امت مسلمہ کو عدل و انصاف کی اخلاقی وصف کی تعلیم بھی قرآن نے دی۔ انصاف کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی رشتہ بھی حائل نہیں ہونا چاہیے۔ انتہا یہ ہے کہ اپنی ذات کے خلاف ہی گواہی کیوں نہ ہو، اگر وہ انسانوں کے درمیان فیصلہ کرانا ہے، اگر دو انسانوں کے درمیان فیصلہ کرانا ہے تو انسان انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ اشارہ باری تعالیٰ ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کا فیصلہ کرو۔ اچھے اخلاق پر عمل پیرا ہونے کی تاکید کے ساتھ برے اخلاق سے دور رہنے کی تلقین کی گئی تاکہ معاشرے پر برے اثرات مرتب نہ ہونے پائیں۔ برے اخلاق میں جھوٹ، غیبت، الزام، چوری، ڈاکہ، ناحق ستانا، کینہ، بغض، عناد وغیرہ، یہ سب چیزوں کا خاتمہ قرآن کریم کی تعلیمات نے ہمیں دیا ہے۔ قرآن حکیم کی معاشرتی اہمیت۔ قرآن حکیم نے معاشرت کے جو اصول وضع کیے ہیں وہ نہایت وسیع اور ہماگیر بنیادوں پر استوار کیے گئے ہیں۔ قرآن حکیم نے معاشرت کی بنیاد انسانوں کے تعلقات کے توازن و اعتدال پر رکھی ہے۔ تمام انسان مساوی حیثیت کے حامل ہیں، ان کے درمیان رنگ، نسل اور زبان وغیرہ کی بنیاد پر امتیاز فرق جائز نہیں۔ ایمان اور عمل صالح یعنی تقوی ہی بنیاد ہے جس کی روح سے ایک انسان دوسرے انسان کے مقابلے میں فضیلت اور برتری حاصل کر سکتا ہے۔ اشارہ باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی ہم نے اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مادے کے رس سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان لو، ایک دوسرے کی شناخت کرو۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اگر بلال حبشی حبش سے آتا ہے اور پرہیزگاری کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ کی عزت والا وہ ہے، اور اگر ابو لہب اور ابو جہل ہاشمی قریشی خاندان کے سردار ہوتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، نافرمانی کے راستے پر گامزن ہیں، تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ کا یہاں معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ معاشرتی لحاظ سے قرآن حکیم کی اہمیت مسلم ہے۔ معاشرے کے افراد کو ان کے فرائض سے واضح طور پر آگاہ کیا گیا ہے، افراد کو ان کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس دلایا گیا ہے۔ اشارہ باری تعالیٰ ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی انسان معاشرتی زندگی میں دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر فرد اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اگر نیک اعمال سر انجام دے گا تو دنیوی اور اخروی زندگی میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا، اگر اعمال بد کا مرتکب ہوگا تو خود ہی سزا سے دوچار ہوگا۔ اشارہ باری تعالیٰ ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو کہ معاشرتی زندگی بسر کرتے ہوئے
ذرا برابر نیکی کرے گا وہ اخروی زندگی میں اسے دیکھے گا، اور جو ذرا برابر بھی برائی کرے گا اسے بھی دیکھے گا۔ معاشی زندگی میں والدین، قریبی عزیز، اقارب، ہمسائیوں، دوست طیبہ وغیرہ سے واسطہ پڑتا ہے۔ قرآن حکیم نے ان کے بارے میں واضح لاہ عمل پیش فرمایا ہے جو امت مسلمہ کے افراد کے لیے نہایت ہی سود مند ہے۔ قرآن حکیم کی معاشی اہمیت۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ قرآن حکیم نے معاش کے اصولوں کو بھی واضح کیا ہے۔ معاشرے کے تمام افراد کو حق حاصل ہے کہ وہ جائز ذرائع سے آمدنی حاصل کر کے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرے، اور قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، مانا اپنے معاش کے جائز ذرائع کو ڈھونڈو، اپنی محنت سے اپنے رزق کو کماؤ۔ اس سے بات واضح ہوئی کہ انسان اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ اس کے لیے آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔ محنت کے ذریعے سے انسان جو آمدنی حاصل کرتا ہے اسے بیجا اور لاپرواہی سے تصرف میں نہیں لاتا، بلکہ محتاط انداز سے جائز امور پر خرچ کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور تم فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ، بے شک فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن کریم نے دولت کے چند ہاتھوں جمع ہونے کو بھی ناپسند فرمایا۔ مختلف قانونی اور اخلاقی تدابیر سے دولت کی تقسیم منصفانہ ہو اور پورے معاشرے میں گردش کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ مال و دولت صرف تمہارے دولت مند ہی میں محدود ہو کر رہ جائے۔ دولت کی تقسیم کے لیے مندرجہ ذیل سود تجویز کی گئی ہیں: زکوٰۃ، صدقات واجبہ، انفاق، وراثت۔ قرآن کریم نے مثبت معاشی مقاصد میں قیام عدل، معاشی فارغ البالی کا حصول، غربت کا انسداد، تمام انسانوں کو معاشی ضرورت کے مساوی مواقع فراہم کرنے کی دعوت دی ہے۔ قرآن حکیم کی سیاسی اہمیت۔ قرآن حکیم ہمیں حکومت اور سیاست کا بھی منظر دیتا ہے، کیونکہ زمین اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے، نظام بھی اللہ کا ہوگا۔ تو قرآن مجید نے سیاسی اعتبار سے پورے سسٹم اور نظام کا خاکہ پیش کیا ہے۔ قرآن حکیم میں سیاست و حکمرانی کے اصول اور نظام کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ حاکم و محکوم اور افسر امانت کے باہمی حقوق و تعلقات کیا ہوں گے۔ ہر ایک نے اپنے اقتدار و اختیارات کو امانت الہی سمجھ کر استعمال کرنا ہے، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں رکھنی، کسی کے حقوق کو سلب نہیں کرنا، بلکہ اسلامی ریاست کے باشندوں کے حقوق کی نگہداشت کرنا فرض اولین ہے۔ اسلامی ریاست کے باشندوں پر بھی یہ فریضہ عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ، اس کے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حکمران طبقے کی اطاعت کرنی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے اہل ایمان، اللہ رب العزت کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کو جو تم پر، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم پر حکمران ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا
کہ دنیا کے معاملات، نظام حکومت، قوانین کی تشکیل اور پھر ان قوانین کا نفاذ باہمی مشاورت سے طے پائیں گے، تاکہ کسی طبقے کے لوگوں کو اس میں کسی قسم کا نقصان نہ ہو اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَمْرُ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ملت اسلامیہ کے امور آپس کے مشورے سے طے پائیں گے، یعنی اسلامی ریاست کے تمام کام اس کی تاسیس تथा تشکیل سے لے کر سربراہ مملکت اور اولی الامر حکمران جو حکم چلائے گا کا انتخاب اور انتظامی معاملات تک اہل ایمان کے باہمی مشوروں سے چلنے چاہیے، قطع نظر اس کے کہ یہ مشاورت بلا واسطہ ہو یا منتخب نمائندوں کے ذریعے سے ہو۔ قرآن حکیم نے حکمران طبقے پر یہ فریضہ عائد کیا ہے کہ حکومت کے طاقت اور وسائل سے بھلائی اور نیکی کا فروغ دیا جائے اور برائی کا سدباب کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ قرآن حکیم کی اہمیت قانونی اعتبار سے، قرآن حکیم کے لیے قوانین کا مسودہ انسانیت کو قرآن حکیم کے ذریعہ عطا ہوا ہے۔ جن پر مسلمانوں کو عمل پیرا ہونا ان کے لیے معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام پیدا کرتا ہے، انسانی زندگی کے لیے دستور کا کام دیتا ہے، عالم انسانیت اس کی روشنی میں اپنی منزل متعین کرتی ہے اور اسی کے احکام کے تحت قانون سازی کا کام کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے معاشرت، معیشت اور سیاست سے متعلق قوانین پیش کر کے احسان عظیم ادا کیا ہے۔ وراثت، والدین، اولاد، میاں بیوی، ہمسائے، آجر و اجیر، حاکم محکوم کے متعلق واضح ہدایت اور اصول پیش کیے ہیں جن سے امت مسلمہ کا افراد استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے باہمی معاملات کو نہایت خوشصورتی سے حل کر سکتے ہیں۔ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے قرآن مجید، فرقان حمید جیسی جامعہ کتاب، جو کہ عام کتاب نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کا آئین ہے، دستور ہے، منشور ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکن للعالمین نذیرا، برکت والی ذات جس نے نازل کیا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر علی عبدہ لیکن للعالمین نذیرا، تاکہ ڈرائے دونوں جہانوں کے لیے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، قرآن کو فرقان کہا گیا۔ یہ قرآن حق اور باطل میں تمیز کرنے آیا ہے۔ قرآن سے پہلے باطل تھا، قرآن حکیم کے آنے کے بعد حق اور باطل میں تمیز کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جامعہ صفات سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا کی ہے کہ قرآن کریم ہماری علمی، اخلاقی، مذہبی، معاشی، معاشرتی، قانونی اور سیاسی موڑ پر جامع رہنمائی کرتا ہے، اور آج ہم نے قرآن مجید سے یہ رہنمائی حاصل کرنا چھوڑ دی۔ ہم نے قرآن مجید کو
ایک کتاب برکت کا سمجھ کے تجوری میں تو رکھ دیا ہے، لیکن ہم اس انسانی زندگی کے اتنے بڑے آئین اور منشور کو نہ کھول کے پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور زندگی میں عملی طور پر لانے کے لیے صحیح اور کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے نزول قرآن۔ دیکھیں، نزول قرآن، ریویلیشن آف قرآن، قرآن کا نزول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے 41ویں برس میں تھے کہ رمضان مبارک کی ایک رات، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ مکرمہ سے 3 میل دور غار حرا میں مصروف عبادت تھے، آج جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن حکیم کی پہلی اور ابتدائی آیت وحی کی صورت میں لے کر تشریف لائے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی تھی، یہ پہلی آیتیں تھیں، پہلی آیتیں جن کا نزول غار حرا میں ہوا۔ بعد میں وحی مختلف اوقات میں نازل ہوتی رہی، اور وحی کا تسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر ایام تک جاری رہا۔ قرآن حکیم کا نزول 22 سال 2 ماہ اور 22 دن میں مکمل ہوا۔ قرآن حکیم مختلف ٹکڑوں میں نازل ہوا۔ قرآن حکیم کا نزول ایک عظیم ذمہ داری تھی۔ اللہ نے خود ہی قرآن کریم کو قول ثقیل وزنی کلام کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ وہ کلام الہی ہے کہ جب اللہ نے اسے پہاڑوں اور زمینوں پر پیش کیا تو وہ کانپ گئے اور اس کے اٹھانے سے عاجزی کا اظہار کیا۔ اتنا بڑا بوجھ جو پہاڑوں سے نہ اٹھ سکا، ایک انسان کے دل پر کس طرح ایک ہی دفعہ اتارا جا سکتا تھا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو عجیب کیفیت گزر جاتی تھی۔ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا اور سخت سردی میں بھی پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نازل کرنا فرمایا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس بار گراں کا عادی ہو جائے۔ قرآن حکیم بالتدریج نازل ہونے میں ایک اور حکمت بھی نظر آتی ہے۔ اسلام کے نزول سے پہلے خطے عرب کے دینی و اخلاقی اور معاشرتی حالات بہت خراب تھے۔ ان لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لانا مقصود تھا۔ یہ انقلاب و تبدیلی شدید مشکلات اور کٹھن امتحانات کا طالب تھی۔
اللہ رب العزت کا دستور ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایسی تکلیف میں نہیں ڈالتا جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ قرآنی انقلاب ایک روز میں آنا مشکل تھا، اس کے لیے مہلت اور تدریج کی ضرورت تھی۔ قرآن حکیم کے آہستہ آہستہ نازل ہونے کا ایک یہ فائدہ ہوا کہ ساتھ ساتھ ایک مرکزی جماعت بن گئی اور اس میں درجہ بدرجہ اس قدر طاقت آتی گئی کہ اس نے نہ صرف عرب بلکہ بیرون عرب کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان مبارک کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن حکیم کا دور فرماتے تھے، اور زندگی کے آخری رمضان میں دوبارہ قرآن کریم کا اعادہ بھی کیا۔ قرآن کریم مکی اور مدنی صورتوں پر مشتمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت ظاہر ہونے کے بعد کی زندگی کے دور کو دو حصوں تقسیم کیا گیا ہے، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ مکہ مکرمہ تقریباً 13 برس قیام پذیر رہے آپ، اسے مکی زندگی کا دور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے، اور باقی زندگی جو 10 برس ہے اسی جگہ بسر فرمائی، اسے مدنی دور سے یاد کیا جاتا ہے۔ نزول قرآن کا آغاز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ایک ہے۔ قرآن حکیم کا ایک حصہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا اور ایک حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ وہ آیت قرآنی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں مکی آیت کہلائیں گی۔ اسے مراد صرف وہ آیت نہیں ہیں جو مکہ مکرمہ نازل ہوئیں، بلکہ وہ سب آیتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، خواہ مکہ مکرمہ میں ہوں یا مکہ مکرمہ سے باہر ہوں۔ جو آیت ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی آیت کہلاتی ہیں، خواہ وہ مکہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ سے باہر۔ مکی مدنی صورت کی خصوصیات۔ مکی صورتیں عام طور پر مختصر ہیں اور ان کا تعلق زیادہ تر ایمان اور اعتقاد سے ہے۔ ان میں اہل ایمان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں اور منکرین کو دوزخ کے عذاب کا خوف دلایا گیا ہے۔ مکی دور اسلام کا ابتدائی دور تھا، اس لیے زیادہ تاکید ایمان و عقیدہ پر تھی۔ دراصل ایمان ہی دین کی بنیاد ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا تو اعمال صالح سرزد ہوں گے۔ مکی صورتوں میں خطاب یا ایھا الناس کے الفاظ سے ہے، اے لوگو۔ مدنی صورتیں عام طور پر طویل ہیں۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی بااختیار اور مستحکم ریاست قائم ہو چکی تھی، اس لیے قوانین و قواعد کی عادت نازل ہونے لگیں اور یہود و نصارہ سے قریب کا تعلق قائم ہو گیا تھا، اس لیے ان کا ذکر بھی قرآن حکیم میں کثرت سے ہونے لگا۔ مدنی صورتوں میں خطاب عام طور پر یا الذین آمنوا سے ہے۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ قرآن حکیم کی کل 114 صورتیں ہیں۔ اگلا ٹاپک ہمارا ہے قرآن حکیم کی جمع و تدوین۔ قرآن کی جمع تدوین اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ صورتوں اور آیات کی ترتیب توفیقی ہے۔ توفیق کا لفظی معنی تعلیم دینا یا واقف کرنا ہے۔
اس سے مراد یہ ہے کہ اس ترتیب سے اللہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک آیت کا مقام و محل بتا دیا تھا۔ قرآن کریم کی صورتوں اور آیات کی ترتیب نزول قرآن کے اعتبار سے نہیں بلکہ مضامین کے لحاظ سے ہے۔ بعض مختصر صورتیں ایک ہی وقت میں نازل ہوئیں، لیکن دیگر صورتوں کی آیت ٹھہر ٹھہر کر نازل ہوتی رہیں۔ یہ ضروری نہ تھا کہ ایک صورت کے مکمل نازل ہونے کے بعد دوسری صورت کا آغاز ہوتا، بلکہ بعض ایام میں ایک سے زائد صورتوں کا نزول جاری رہتا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت وحی کے لیے خوش خط کاتب جو ماہر تھے مقرر کر رکھے تھے۔ جب وحی نازل ہوتی اور یہ مکمل طور پر الگ صورت نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاتب کو حکم دیتے کہ اس کو فلاں صورت میں فلاں مقام پر درج کر لو۔ اسی ترتیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اور حفاظ قرآن زبانیں بھی یاد کر لیتے تھے۔ جمع ترتیب کا یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اللہ کی طرف سے واقفیت کی بنیاد پر مکمل ہو گیا تھا۔ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب اسی طرح چلی آ رہی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی بدل نہیں ہوا۔ اللہ کا قرآن ایک جامع کتاب ہے جس میں رد و بدل و تبدیلی کا ذرا بھی شائبہ نہیں ہے۔ واضح طور پر قرآن میں اعلان کیا گیا ان علینا جمع و قرآن، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقصد کے حصول کے لیے پہلے روز سے اہل اسلام کے سینے کھول دیے اور ان کے لیے لکھنے پڑھنے کے اسباب پیدا کر دیے۔ حالانکہ قبل از اسلام عرب لوگ قلم اٹھانا آر سمجھتے تھے، صرف ذہنی یادداشت پر انحصار کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام اجمعین نے قرآن حکیم کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اکثر کے پاس قرآن کے صرف چند اجزاء تھے، لیکن بعض صحابہ کرام کے پاس مکمل قرآن بھی تھا۔ گو اس وقت کاغذ کی بہت قلت تھی اور جو کاغذ دستیاب تھا وہ بھی مہنگا تھا۔ بعض صحابہ کرام نے کاغذوں پر بھی قرآن کریم لکھا، لیکن بالعموم درج ذیل اشیاء پر قرآن لکھا گیا۔ اسیب کھجور کے پتوں یا چھال، لحفہ پتھر کی تختیوں، قطف اونٹ کے شانے کی چوڑی ہڈی، ادیم چمڑے کے ٹکڑوں پر اور لکڑی کے تختوں پر۔ عہد رسالت میں قرآن حکیم مجلہ کی صورت میں موجود نہ تھا، آپ نے نہ ہی اس کی ضرورت محسوس کی۔ قرآن حکیم صحیح ترتیب تدوین کے ساتھ حفاظ کی صدر محفوظ تھا، کیونکہ قرآن کا یاد کرنا اجر و ثواب کا سبب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین اس کار خیر میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا اولین وسیلہ سلسلہ ہمیشہ سے حفاظ کرام کے ذریعے رہا۔ شروع میں کئی سالوں تک قرآن میں اعراب کا رواج نہ تھا۔ اعراب کے لگائے جانے کے باوجود بھی ان کو آخری اور مکمل صورت کہیں 2-3 صدیوں کے بعد دی گئی۔ لوگ حافظے کی مدد اور سینہ بہ سینہ کی تعلیم سے صحیح پڑھ لیتے تھے۔ عہد رسالت میں قرآن حکیم کی تحریر کتابت کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن صحیح جمع و تدوین بعد کے ادوار میں خلفاء راشدین کے ادوار میں ہوئی۔ عہد صدیقی کا کارنامہ
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت میں اہل اسلام کی مسلمہ کذاب سے خونریز جنگ ہوئی، جسے جنگ یمامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں کئی مسلمان شہید ہوئے۔ ان میں 70 حفاظ کرام بھی تھے۔ ان حفاظ کو قرآن نہ صرف زبانی یاد تھا بلکہ ان کے پاس تحریری اجزاء بھی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں مرتدوں اور باغیوں کے خلاف جنگوں کے محاذ کھلے ہوئے تھے۔ شمع حق کے پروانی دیوانہ وار اپنی جان نثار کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو ابو بکر صدیق سے عرض کیا کہ جنگ یمامہ کے روز کئی حفاظ کرام جہاد کے نظر ہو گئے ہیں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ سب جنگوں میں حفاظ کرام اس طرح اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے تو قرآن مجید کا ایک کثیر حصہ ضائع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میری رائے ہے کہ آپ قرآن حکیم کو جمع کرنے کا حکم صادر کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے تو اس تجویز کی کو اہمیت نہ دی اور کہا کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا اسے میں کس طرح کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھلائی اسی میں ہے کہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ انہیں قائل کر لیا۔ فیصلہ ہوا کہ وہ تمام نوشتے جمع کیے جائیں جو حفاظ کرام نے براہ راست نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھے ہیں، ان کی نقل کر لی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس اہم ترین کام کے لیے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا جو ایک ماہر کاتب تھا۔ انہوں نے کئی برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر وحی کی کتابت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے اس وقت انصار کے در یتیم کی عمر 11 برس تھی، لیکن قرآن سے عشق اور حفظ کی خدا داد صلاحیت کا یہ حال تھا کہ 17 صورتیں برزبان یاد کر چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذہانت سے بہت خوش ہوئے، انہیں یہود کی زبان سیکھنے کا حکم دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے مہینے میں نہیں بلکہ دنوں میں زبان میں اس قدر مہارت پیدا کر لی کہ یہود کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قید خلافت میں حضرت زید بن ثابت جوانی کے منزل میں تھے۔ قرآن مکمل یاد تھا۔ قرآن حکیم قریشی رسم الخط میں لکھا جاتا تھا۔ وہ حضرت زید کی قرات قریشی تھی۔ الغرض ان وجوہ کے بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں منتخب کیا اور کہا کہ قرآن حکیم کے اجزاء کو تلاش کر کے جمع کیا جائے اور قرآن حکیم کا ایک نسخہ تیار کیا جائے۔ حضرت زید بن ثابت نے بھی پس پیش کیا اور کہا کہ جو کام نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم کیوں کریں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصرار کے سامنے انہیں سرخم کرنا پڑا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر اس فرض یعنی اجزائے قرآن کو ایک کتاب منتقل کرنے کے بجائے مجھے پہاڑ اٹھا کر منتقل کرنے کا حکم ہوتا تو اسے آسان ترین سمجھتا۔ عوام میں اعلان کرا دیا گیا کہ جس صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن کر قرآن حکیم کا کچھ حصہ لکھ رکھا ہو اسے پیش کرے۔ لوگوں کے پاس جس چیز پر بھی لکھا ہوا قرآن موجود تھا وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان کو جمع کر کے قرآن حکیم کا ایک مکمل نسخہ تحریر کیا گیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ تو قرآن کے حافظ تھے، لیکن احتیاط کا یہ عالم تھا
کہ جب کوئی صحابی قرآن کا نوشتہ لاتا تو کم از کم 2 حافظوں کی شہادت لی جاتی کہ نوشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ سن کر لکھا گیا ہے۔ الغرض نہایت ہی محتاط انداز سے قرآن حکیم کو تحریر کیا گیا۔ یہ نسخہ الگ الگ صحیفوں میں لکھا گیا تھا، اسے صحف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت زید نے ان تحریری اجزاء کو جمع کرنے کے بعد ان کی ایک نقل کاپی بھی تیار کی۔ صحف سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہے اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ ان کی وفات کے بعد ان کی صاحبزادی ام المومنین حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیے گئے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تدوین اور جمع کا سہرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عہد عثمانی میں ہوا۔ خط عرب میں کئی قبائل ہیں جن کی زبانوں میں قدر اختلاف ہے، ایک ہی لفظ بعض دفعہ مختلف لہجے اور تلفظ سے بولا جاتا ہے۔ بعض قبائل میں جمع کی علامت نون کے بجائے میم ہے۔ اس طرح ہجے اور لفظ کے استعمال کے لحاظ سے ہر زبان کی انفرادی خصوصیات ہیں۔ لہجے اور تلفظ اور ہجے کے اعتبار سے ان کا مجموعی نام عربی میں قرات ہے۔ ملک عرب میں قرات یعنی زبانوں کے اختلاف کی وجہ سے 7 گروہ تھے، اس لیے ہر قبیلے کو اپنی قرات کے لحاظ سے قرآن پڑھنے کی اجازت تھی۔ اختلاف قرات سے معنی مطالب میں کوئی بنیادی فرق نہیں آتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت تک اسلامی فتوحات دور دور تک پہنچ چکی تھیں۔ کئی غیر عرب قومیں بھی وسط اسلام میں منسلک ہو گئی تھیں۔ انہیں قرآن حکیم پڑھنے کے لیے اہل عرب کی ضرورت تھی۔ اہل عرب میں قرات کا اختلاف تھا، اس لیے نو مسلموں میں بھی اس کا اثر ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں ایک صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ عراق و ایران کی شمالی سرحدوں پر جہاد کے لیے گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ بعض لوگ اپنے اپنی قرات کو درست ٹھہرانے میں حد سے گزر رہے ہیں۔ اس چیز کا احتمال ہے کہ ہر قبیلہ صرف اپنے قرات کو صحیح سمجھے اور دوسرے لوگوں کو برسر عام غلط قرار دے۔ اس کے نتیجے میں قرآن کے بارے میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ حضرت عنہ واپس آئے تو ساری صورتحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کو صحابہ کے سامنے رکھا۔ سب نے متفق ہو کر کہا کہ امت کو ایک قرات پر جمع کرنا لازمی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے صحیفے منگوائے اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا ان کی نقلیں تیار کریں۔ ان کی اعانت کے لیے صحابہ کرام رضا اجمعین کا ایک بورڈ مقرر کیا گیا تاکہ نئے نسخوں میں ہلکا سا فرق بھی نہ رہ جائے۔ قریشی قرات کے مطابق قرآن کی نقلیں تیار کی گئیں اور ہر صوبے کے مرکز میں ایک ایک نسخہ بھیج دیا گیا۔ ایک نسخہ مدینہ منورہ میں رکھا گیا۔ یہ نسخے الگ الگ صحیفوں میں نہ تھے بلکہ ایک جلد میں تھے، اس لیے مصائف کہلائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے صوبوں کو فرمان جاری کیا کہ جہاں کہیں علیحدہ قراتوں میں لکھے ہوئے قرآن ہوں انہیں واپس کر دیا جائے تاکہ اختلاف کا کوئی امکان نہ رہے۔ حضرت عثمان غنی اس پہ کی اس کوشش کا فائدہ یہ ہوا کہ آج قرآن حکیم اختلاف کے شائبے سے بالکل پاک ہے اور کتاب دنیا بھر میں
ایک ہی رسم الخط اور لغت کی وجہ سے لکھی جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس کارنامے کی وجہ سے انہیں جامع القرآن کے لقب سے اسلامی تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں پہلے اعراب نہیں لگائے تھے، 50 ہجری کے بعد اعراب لگائے گئے۔ اعراب پہلے لفظوں کی صورت میں تھے، دوسرے لفظوں سے امتیاز کرنے کے لیے انہیں الگ شیئی سے لکھا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ابو الاسود اور ان کے شاگردوں نصر بن عاصم اور یحییٰ بن یامر نے اس فریضے کو انجام دیا۔ اعراب کو آخری شکل عباسی عہد میں ایک عالم دین خلیل بن احمد نے دی جو آج تک قائم ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہمارا جو ہے اسٹڈی آف سلیکٹڈ ٹیکسٹ آف ہولی قرآن ہے، جس میں سورہ البقرہ کی ورسز نمبر 284-286 سے، نمبر 2 ورسز سورہ الحجرات ریلیٹڈ ٹو ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورس نمبر 1-18 ورسز سورہ المؤمنون 1-11 ورسز آف سورہ الفرقان ریلیٹڈ ٹو سوشل ایتھکس، ورس نمبر 63-77 ورسز آف سورہ الانعام ریلیٹڈ ٹو احکام، ورس نمبر 152-154 انشاءاللہ we will discuss next time with tarjuma and tashreeh, translation and explanation of these verses inshallah.